السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا اہل بیت علیہ السلام کا شہر، امام حسین علیہ السلام کا شہر، مولا عباس علمدار علیہ السلام کا شہر۔ یقیناً دل کربلا مولا کی طرف ہمیشہ مائل رہتے ہیں، کیونکہ کربلا حق کا راستہ ہے، حق کو دکھانے والا راستہ ہے، اور کربلا مولا انسان کے ایمان کو تقویت بخشتا ہے۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جس شخص کو محبت ہے، عشق ہے، الفت ہے، کربلا سے دور نہیں رہ سکتا۔ کربلا عراق کا ایک حصہ نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کا دل ہے کربلا، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے عراق کے درمیان آیا، لیکن کربلا تمام مومنین کا دل ہے، آماجگاہ ہے، گھر ہے، اور ہر مومن کا دل کربلا کا مقیم ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 6 فروری 2023 عیسوی ہے اور 14 رجب المرجب 1444 ہجری ہے، اور پیر کا دن ہے۔ پیر کا دن 2 ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دن ہوتا ہے۔ آج کے دن ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1081 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ دن گزر گیا، رات لگ گئی، شب ہے، شب شہادت ثانی زہرا بنت امیر المومنین علیہ السلام، شریکت الحسین، ام المصائب، ام الحزن، بی بی سیدہ ثانی زہرا زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آپ سب کے ساتھ مل کر مولا امام حسین علیہ السلام کی شہر کے توسط مہدی وقت، حجت دوراں، صاحب الزمان، بقیت اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، حجت اللہ الباقیہ، امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علمدار علیہ السلام کی شہر میں بیٹھ کر تمام مومنین کی جانب سے امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی بی بی ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، بہت پرانے اشعار، لیکن آج بھی تر و تازہ، آج بھی اسی طریقے سے زندہ۔ یقیناً لکھنے والے نے خود جگر کے خون سے لکھا، اور یقیناً عطا محبت کے ساتھ، گہرائیوں سے دل کے ساتھ لکھا اسے۔ اسی وجہ سے انسان جو بھی خلوص کا کام کرتا ہے، خلوص کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتا ہے، کیونکہ جس ہدف کے تحت کام کو کیا جائے وہ ہدف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محفوظ رہا کرتا ہے۔ رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی جب پیا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا، لاش پہ بھائی کی پہنچی تو کفن یاد آیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت، جو مقام، جو جاہ و مرتبہ اور بلندی صفات و ذات عطا فرمائی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی سفیر، کربلا کی سفیر، ایسی سفیر جو اگر نہ ہوتی تو یہ سفارت کا امر پورا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لٹ گئی چادر مگر چرچا ردا کا رہ گیا، لٹ گئی چادر مگر چرچا ردا کا رہ گیا، بے ردا زینب ہوئی پردہ خدا کا رہ گیا، 14 صدیوں سے صدا دیتا ہے خیمے کا دیا، 14 صدیوں سے صدا دیتا ہے خیمے کا دیا،
اب بھی کیا باقی کوئی جھونکا ہوا کا رہ گیا، اپنے گہوارے سے اصغر لے کے انگڑائی اٹھا، اپنے گہوارے سے اصغر لے کے انگڑائی اٹھا، آخری جب مار کا صبر و رضا کا رہ گیا، عالم کون و مقام کربلا کو چھوڑ کر، عالم کون و مقام کربلا کو چھوڑ کر، رنگ ہر تصویر کے رخ پر قضا کا رہ گیا، ہر تو آیا تھا فقط 2-4 دن کے واسطے، ہر تو آیا تھا فقط 2-4 دن کے واسطے، عمر بھر کو ہو کہ وہ کرب و بلا کا رہ گیا، کس نے پائی فتح یابی کس نے پائی ہے شکست، کس نے پائی فتح یابی کس نے پائی ہے شکست، کس کی ہستی لٹ گئی کس کا علاقہ رہ گیا، زندگی شبیر کے نوحوں میں اکبر کاٹ دی، زندگی شبیر کے نوحوں میں اکبر کاٹ دی، قرض سانسوں پر مگر فرش عزا کا رہ گیا، قرض سانسوں پر مگر فرش عزا کا رہ گیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی تمام عمر امام حسین علیہ السلام کے نام پر وقف کر دی۔ ابتدا ہوئی بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، امام حسین علیہ السلام کی گودی میں آرام پاتی ہیں، امام حسین علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتی ہیں تسکین پاتی ہیں، امام حسین علیہ السلام کو چلتا دیکھتی ہیں قرار پاتی ہیں، امام حسین علیہ السلام کے وجود سے سکون پاتی ہیں، امام حسین علیہ السلام کی موجودگی سے بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کو تسلی و تشفی رہا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے بی بی ثانیہ زہرا جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی پریشان ہوئی، امام حسین علیہ السلام کی حضوری نے بی بی کو تسکین عطا فرمائی۔ جب بھرے دربار میں زینب ہوئیں گرم سخن، جب بھرے دربار میں زینب ہوئیں گرم سخن، فرق سے تابندگی آواز سے پھوٹی کرن، جب بھرے دربار میں زینب ہوئیں گرم سخن، فرق سے تابندگی آواز سے پھوٹی کرن، لہجہ پیغمبری سے جھوم اٹھی انجمن، لہجہ پیغمبری سے جھوم اٹھی انجمن، فرق باطل پر ابھر آئی خجالت کی چبھن، اور خطابت کا دھواں جب آگ برسانے لگا، اور خطابت کا دھواں جب آگ برسانے لگا، تو خطیب منبر طاغوت تھرانے لگا، تو خطیب منبر طاغوت تھرانے لگا۔ بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کے دین، امام حسین علیہ السلام کے پیغام، امام حسین علیہ السلام کی قربانی، امام حسین علیہ السلام کی بقا کا پیغام لے کر دیار دیار، گلی گلی، نگر نگر میں جہاں کہیں بھی انہیں پھرایا گیا، بی بی نے لمحہ بھر غفلت نہیں برتی، اور اس محبت اور عشق کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو عام کیا کہ بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی ذات کو بھلا دیا۔ زینب سے کوئی کہہ دے دربار آ رہا ہے، زینب سے کوئی کہہ دے دربار آ رہا ہے، بالوں سے منہ چھپا لے دربار آ رہا ہے، دربار کیسے جائیں بے پردہ پھوپھی مائیں، دربار کیسے جائیں بے پردہ پھوپھی مائیں، مجمع شرابیوں کا سر پر نہیں ردائیں، چادر کوئی اڑھا دے دربار آ رہا ہے، پتھر نہ مارو لوگو ہیں بیٹیاں علی کی، پتھر نہ مارو لوگو ہیں بیٹیاں علی کی، نازوں سے یہ پلی ہیں شہزادیاں نبی کی، مجمع کبھی نہ دیکھے دربار آ رہا ہے، سرشرم سے جھکا ہے سجاد سارباں کا، سرشرم سے جھکا ہے سجاد سارباں کا، خونی بدن ہے سارا دروں سے ناتواں کا، اب جان کے ہیں در پہ دربار آ رہا ہے، بیٹے نہیں رہے ہیں بھائی بھی نہیں ہیں، بیٹے نہیں رہے ہیں اور بھائی بھی نہیں ہے، اس وقت بے کسی میں ناصر کوئی نہیں ہے، بجتے ہیں شادیانے دربار آ رہا ہے، نیزے پہ آگے آگے بھائی کا سر چلا ہے، نیزے پہ آگے آگے بھائی کا سر چلا ہے، اور دوسرے پہ اس کی چھینی ہوئی ردا ہے، کیسے وہ دل سنبھالے دربار آ رہا ہے، سورج نے اس کا چہرہ دیکھا نہیں تھا اب تک،
سورج نے اس کا چہرہ دیکھا نہیں تھا اب تک، اور چاندنی نے سایہ دیکھا نہیں تھا اب تک، مر جائے گی وہ سن کے دربار آ رہا ہے، رضوان دو سفر کا ہے دل خراش منظر، رضوان دو سفر کا ہے دل خراش منظر، ہر شخص رو رہا ہے احوال تجھ سے سن کر، زینب کا سر کھلا ہے دربار آ رہا ہے، زینب کا سر کھلا ہے دربار آ رہا ہے۔ بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بے کسی، گو کہ مدینے سے جبر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو جبر اس لیے کہا میں نے کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام مدینے میں رہتے تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا کسی کو نہ پتہ چلتا، لہذا امام حسین علیہ السلام نے مجبور ہو کر مدینے کو چھوڑا تاکہ امام حسین علیہ السلام نانے کے دین کو بچانے کے لیے کربلا کے بن میں آ جائیں۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی مجبوراً مدینے کو چھوڑ کر الوداع کہہ کر چلی ہیں۔ بھائی کا ساتھ کو کہ بی بی کے لیے سکون کا سبب ہے، اطمینان کا سبب ہے، لیکن ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کہیں پر بھی مطمئن نہیں ہے۔ بی بی ثانیہ زہرا نہ سفر میں مطمئن ہے، نہ بی بی کہیں پر قرار پاتی ہیں، بی بی کو بے اطمینانی، بے چینی، تکلیف، زحمت، دشواری ہے۔ بی بی اپنے بھائی کے ساتھ ہیں اور بیویوں کے دلاسے کا کام کر رہی ہیں۔ کربلا میں پہنچ کر بھی بی بی کو قرار نہیں ہے۔ اسی بے قراری کے عالم کے اندر بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا جب بھائیوں کی شہادت کے بعد چلی ہیں، کربل سے قید ہو کے زندان جا رہی ہوں، کربل سے قید ہو کر زندان جا رہی ہوں، عباس تم کہاں ہو، بازو بندھے ہیں بھائی تم کو بلا رہی ہوں، عباس تم کہاں ہو، مقتول جفا میرا شبیر جب ہوا ہے، مقتول جفا میرا شبیر جب ہوا ہے، غم کی تنی گھٹا ہے، رو رو کے میں صدائیں تم کو لگا رہی ہوں، عباس تم کہاں ہو، پیاسی میری سکینہ تم کو نہ بھول پائی، پیاسی میری سکینہ تم کو نہ بھول پائی، سن لو اے میرے بھائی اشکوں سے پیاس اس کی دیکھو بجھا رہی ہوں، عباس تم کہاں ہو، خیمے جلے ہمارے چھینی ردا ہماری، خیمے جلے ہمارے چھینی ردا ہماری، بھیا میں تم پہ واری، بھیا کو میں کیسے دیکھو بچا رہی ہوں، عباس تم کہاں ہو، بے گور و بے کفن ہے شبیر کا یوں ناشا، بے گور و بے کفن ہے شبیر کا یوں لاشا، کیا حال ہے یہ خستہ دفناؤں کس طرح سے یہ سوچے جا رہی ہوں، عباس تم کہاں ہو، اصغر نے مسکرا کے تیرے ستم ہے کھایا، اب اصغر نے مسکرا کے تیرے ستم ہے کھایا، دنیا کو ہے بتایا کیسے گیا وہ مارا، تم کو سنا رہی ہوں، عباس تم کہاں ہو، کانوں سے خون رواں ہے کرتا بھی جل رہا ہے، کانوں سے خون رواں ہے کرتا بھی جل رہا ہے، کیا ظلم کہا کیا جفا ہے، کیا ظلم کیا جفا ہے، دامن سے آگ اس کے دیکھو بجھا رہی ہوں، عباس تم کہاں ہو، دربار شام آ کر میں دیکھو تو جنگ میری، دربار شام آ کر دربار شام آ کر دیکھو تو جنگ میری، کیسے بہن ہے یہ تیری، خطبوں میں تخت باطل الٹائے جا رہی ہوں، عباس تم کہاں ہو، حسرت لیے مصور، حسرت لیے مصور، عباس کہہ بہن وہ، حسرت لیے مصور، عباس کہہ بہن وہ، کہتی تھی غازی دیکھو پیغام کربلا جو در در سنا رہی ہوں، عباس تم کہاں ہو، عباس تم کہاں ہو۔ بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبتیں کربلا کے بعد دربار میں سب سے زیادہ بیان ہوئیں۔ بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ جس کا قدم کبھی گھر سے باہر نہ آیا تھا، اس بی بی کو در در دیار دربار پھرایا گیا۔ یہ بی بی کے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا۔ مائیں بہنیں بیٹیاں
یقیناً گھروں میں رہا کرتی ہیں، گھروں میں ہی ان کی چار دیواری ہی سلطنت ہوا کرتی ہے، اور اس گھر کے اندر وہ ایک امن اور سکون محسوس کیا کرتی ہیں۔ اور اگر گھر سے باہر بھی جائیں تو ساتھ میں کوئی محرم ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو، تو اس کے ذریعے سے انہیں ایک سکون اور اطمینان رہا کرتا ہے۔ لیکن جب گھر سے باہر جائیں، کوئی اپنا بھی نہ ہو اور غیروں کا مجمع ہو، گھبرا جاتی ہیں بیویاں، اور جب غیروں کا مجمع، تماش بینوں کا مجمع ہو تو یہ ایک شریف خاتون کے لیے مر جانے کا مقام ہوا کرتا ہے۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس سنگین ماحول کے اندر بھی پیام حق کو ذرہ برابر چھپنے نہیں دیا۔ باغی کی بہن کہہ کر دل خون رلاتے ہیں، باغی کی بہن کہہ کر دل خون رلاتے ہیں، ناموس پیمبر کو بازار میں لاتے ہیں۔ زینب نے کہا رو کر بازار نہ جاؤں گی، زینب نے کہا رو کر بازار نہ جاؤں گی، بابا کو پکاروں گی، غازی کو بلاؤں گی، لاکھوں ہیں تماشائی سب دیکھنے آتے ہیں، پہچانو مجھے لوگو میں دختر حیدر ہوں، پہچانو مجھے لوگو میں دختر حیدر ہوں، کچھ میرا حیا کر لو حسنین کی خواہر ہوں، آوازیں بھی کستے ہیں دل میرا دکھاتے ہیں، باغی کی بہن کہہ کر دل خون رلاتے ہیں، باغی کی بہن کہہ کر دل خون رلاتے ہیں، پہچانو مجھے لوگو میں دختر حیدر ہوں، کچھ میرا حیا کر لو میں حسنین کی خواہر ہوں، آوازیں بھی کستے ہیں دل میرا دکھاتے ہیں، تطہیر کی وارث ہوں میں وارث زہرا ہوں، تطہیر کی وارث ہوں میں وارث زہرا ہوں، زینت ہوں میں بابا کی میں زینب کبریٰ ہوں، پہچان کے وہ مجھ کو پھر زیادہ ستاتے ہیں، اوباشوں کا مجمع ہے ہیں لوگ ہمیں گھیرے، اوباشوں کا مجمع ہے ہیں لوگ ہمیں گھیرے، بدماشوں کے نرغے میں ہم سب ہیں کھڑے سہمے، تانوں کی اذیت سے آلام بڑھاتے ہیں، کوئی تو ردا دے دو کچھ ہم پہ رحم کر دو، کوئی تو ردا دے دو کچھ ہم پہ رحم کر دو، کچھ اپنے پیمبر کی عزت کا بھرم رکھ لو، ہنس ہنس کے ردا میری نیزے پہ دکھاتے ہیں، سیدانیوں کی آہیں سنتا ہی نہیں کوئی، سیدانیوں کی آہیں سنتا ہی نہیں کوئی، دو گھونٹ سکینہ کو دیتا ہی نہیں کوئی، روتی ہے کبھی بچی تو درے لگاتے ہیں، رسی سے پسے گردن ہاتھوں کو بندھے دیکھے، رسی سے پسے گردن ہاتھوں کو بندھے دیکھا، ایک قیدیوں کو راہوں میں خون روتے ہوئے دیکھا، رضوان ستم سارے لوگوں کو سناتے ہیں، رضوان ستم سارے لوگوں کو سناتے ہیں، باغی کی بہن کہہ کر دل خون رلاتے ہیں، ناموس پیمبر کو دربار میں لاتے ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے جتنے بھی نوحے لکھے گئے ان میں اکثریت جو رہی وہ دربار سے متعلق ہی رہی۔ کوفہ و شام کا بازار ہے بن چادر ہیں، کوفہ و شام کا بازار ہے بن چادر ہیں، چار سو مجمع اغیار ہے بن چادر ہیں، ناتواں قافلہ سالار ہے بن چادر ہیں، سج گیا ظلم کا دربار ہے بن چادر ہیں، خاک اور خون کا پردہ ہے نبی زادیوں کا، خاک اور خون کا پردہ ہے نبی زادیوں کا، چادروں کے لیے دل پھٹتا ہے شہزادیوں کا، چادروں کے لیے دل پھٹتا ہے شہزادیوں کا۔ ہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے ایک اور کلام، یہی حرم کی ہے سچی نگاہ ہاں زینب، یہی حرم کی ہے سچی نگاہ ہاں زینب، یہی ہے مصحف ایمان کی ترجمہ زینب، علی کے لہجے میں خطبے دیے تو دل نے کہا، علی کے لہجے میں خطبے دیے تو دل نے کہا، بقائے دین کے لیے فتح کا نشان زینب،
دم اسیری رہا سر بلند عزم سمیم، دم اسیری رہا سر بلند عزم سمیم، خود اپنی ذات میں تھیں ایک کارواں زینب، اگرچہ شام میں رونے نہیں دیا ان کو، اگرچہ شام میں رونے نہیں دیا ان کو، عزائے شہ کی رہیں پھر بھی ترجمہ زینب، جسے دوام ہی حاصل رہے گا معاشر تک، جسے دوام ہی حاصل رہے گا معاشر تک، وہ کام کر کے رہیں لوگوں کامراں زینب، حسینیت کے چراغوں کی لو بڑھانے کو، حسینیت کے چراغوں کی لو بڑھانے کو، دیار ظلم میں تھیں مثل کہکشاں زینب، بنائے کلمہ حق ہیں حسین ابن علی، بنائے کلمہ حق ہیں حسین ابن علی، جہاں میں کربلا کی بن گئیں زباں زینب، کیا ہے بی بی نے ناممکنات کو ممکن، کیا ہے بی بی نے ناممکنات کو ممکن، ڈٹی رہی ہیں مصائب کے درمیاں زینب، اٹھا کے شام تلک کربلا کو لے آئیں، اٹھا کے شام تلک کربلا کو لے آئیں، فروغ حق کے لیے یوں بنی اماں زینب، بنایا خطبوں سے دربار کو بھی بزم عزا، بنایا خطبوں سے دربار کو بھی بزم عزا، تمام لیتے تھے درباری ہچکیاں زینب، کبھی علی کبھی شبیر اور کبھی زہرا، کبھی علی کبھی شبیر اور کبھی زہرا، سفر میں بنتی رہی ہیں کہاں کہاں زینب، جو بھائی چاند ہے زہرا کا چاندنی ہے بہن، جو بھائی چاند ہے زہرا کا چاندنی ہے بہن، وفا کی راہ میں شوذب ہیں جاویداں زینب، جب وفا کی راہ میں ہیں جاویداں زینب۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے بہت سونے لکھا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا کلام بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا پیغام زمانے میں عام ہے۔ اللہ اکبر، لٹ گئی چادر مگر چرچا ردا کا رہ گیا، اللہ اکبر۔ بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ درجہ عزت عطا فرمایا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مددگار قرار پائیں، امام سجاد علیہ السلام کی مشاور قرار پائیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ رسالت پہنچانے والی بیوی بن کے سامنے آئیں کہ بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام اپنے پرائے سے چھپا ہوا نہیں ہے، جہاں امام حسین علیہ السلام کا نام آیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا نام آیا۔ بہن بھائی کے ساتھ کیا وفا رکھتی ہے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بتا دیا، بیٹی باپ کے وقار کو کس طریقے سے بچاتی ہے بی بی نے بتایا، بیٹی ماں کا راز ہوتی ہے کس طریقے سے ہو سکتی ہے بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بتایا، ایک خاتون کس طریقے سے دین کی مددگار ہو سکتی ہے بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بتایا، خون کے رنگ میں عرفان یقین دیکھا ہے، خون کے رنگ میں عرفان یقین دیکھا ہے، خلد بستی ہے جہاں ہم نے وہیں دیکھا ہے، آیتیں دشت میں جب بکھری ہوئی پائی تھیں، آیتیں دشت میں جب بکھری ہوئی پائی تھیں، آہ بھرتے ہوئے جبریل امی دیکھا ہے، مصحف شام غریباں پہ دہکتے شعلے، مصحف شام غریباں پہ دہکتے شعلے اور شعلوں پہ امامت کا نگیں دیکھا ہے، زخم با زخم جو دیکھے تو جنازے دیکھے،
زخم با زخم جو دیکھے تو جنازے دیکھے، کون سا غم ہے جو زینب نے نہیں دیکھا ہے۔ بین کرتی رہی لاشوں پہ اکیلی زینب، بین کرتی رہی لاشوں پہ اکیلی زینب، کیسے کہہ دوں کہ یہ غازی نے نہیں دیکھا ہے۔ بیٹیاں باپ کے لاشے پہ بھی سو جاتی ہیں، بیٹیاں باپ کے لاشے پہ بھی سو جاتی ہیں، اے خدا تو نے کبھی ایسا کہیں دیکھا ہے؟ زخم رخسار کا تازہ ہے ابھی تک تازہ، زخم رخسار کا تازہ ہے ابھی تک تازہ، قید خانے میں اسے گوشہ نشیں دیکھا ہے۔ بیڑیاں گھستے ہوئے سارا بدن چاٹ گئیں، بیڑیاں گھستے ہوئے سارا بدن چاٹ گئیں، ایک قیدی کو مگر سجدہ گزیں دیکھا ہے۔ الیاس زینب ذی جاہ کا روضہ ہے یہ، الیاس زینب ذی جاہ کا روضہ ہے یہ، آسمانوں کو یہیں خاک نشیں دیکھا ہے، آسمانوں کو یہیں خاک نشیں دیکھا ہے۔ شریکت الحسین بنت امیر المومنین امّ سادات ثانی زہرا سلام اللہ علیہا، رسول خدا کی وہ بیٹی کہ جن کا نام زمانے میں ماں باپ کی پہچان بن گیا، زین اب باپ کی زینت، باپ کی زینت کہاں؟ ہمارے معصومین علیہ السلام نے کہیں پر بھی اپنے ناموں کے ساتھ بیٹیوں کے نام کی کنیت سے اپنا نام مشہور نہیں کیا، لیکن یہ بیٹیاں وہ ہیں جو باپ کے نام کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں، اور باپ کے نام کو جس طریقے سے وہ چمک دمک رکھتا ہے اسی حساب سے اپنی ذات کو فدا کر کے اپنے باپ کے نام کو روشن کر دیتی ہیں۔ اس خاندان کی بیٹیاں پردہ نشیں ہیں، پردہ نشینوں کو پردہ نشینی سکھانے والی ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والی بیٹیاں، ایسی بیٹیاں جو کائنات میں ماں باپ کی عزت کا سبب بنے۔ حدیث طویل تھی، بہرحال خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے دنوں میں پڑھیں گے۔ جی چاہتا ہے بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا پر چند سلام کے جملے پڑھے ادا کیے جائیں۔ السلام علیک یا بنت حبیب اللہ محمد المصطفیٰ سید المرسلین وصفوۃ اللہ من الخلائق اجمعین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا بنت ولی اللہ علی المرتضی سید الوصیین وناشر لواء الحمد فی السماوات والارضین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا بنت الطاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سیدات امہات المؤمنین والمخصوصۃ بالتحیۃ والسلام من رب العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا بنت صفیۃ اللہ و ام اولیاء اللہ الکریمۃ فی الملأ الاعلی الصدیقۃ الزہرا سیدۃ النساء ومن جعل فی رضاها رضاہ وفی غضبها غضبہ واللہ مولاتنا فاطمۃ شفیعۃ یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا اخت السبط الاکبر الحسن المجتبی صاحب حوض المصطفیٰ وکنز الجود والعطا کریم علی الفضل والندى حلیم الطیبین وسعد الطاہرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت کا باقی حصہ رہ گیا، باقی بعد میں پڑھیں گے۔ آئیں وقت امام کو یاد کریں، ظہور کی ان کے دعا کریں، ان کے ٹوٹے دل کو آسرا دینے کے لیے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ سے